کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی, اذان سے, نماز سے, ٹوپی سے, داڑھی سے, برقعے سے, قرآن سے, اسلام سے, میرے نبی کے نام سے, کیا چیز بچایا گیا؟ ساری چیزیں دھیرے 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 دھیرے. بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہوں, وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں. یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں, تیز ہوتی جا رہی ہیں. ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے, علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, گھر جل رہا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں, ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے تو ہم جنگل کی طرف چلتے 2 بکریاں لے کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں, لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑائے تھے. اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی, وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا, صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے. علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے, انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیزوں, دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی, بت پرستی بھی کر رہی تھی, لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا. بدلیاں چھا چکی تھی, پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی, وہ عذاب ٹل گیا. میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں, اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے. تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے, اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے. اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا. بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں, لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تو آ جاؤ. اور سبوں نے جگہ جگہ کر کے تمہیں یہ پیغامات دیے ہیں, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا, پھر کبھی دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں, لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے. آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے, جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا, حافظ نہیں بنانا چاہتا. ختم ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, یہ محرابیں خالی ہو جائیں, اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا, پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ زمانہ آئے گا. ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی. آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں, انہیں نشہ ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے, تخت کا, طاقت کا, حکومت کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں. جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ آج ٹاپک شروع ہو چکے ہیں. مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی. میں آپ کو آج سے کئی